لائبریری جو ہے رشید صاحب، ڈاکٹر صاحب اور مرزا صاحب، آپ کو بھی سلام۔ بہت ہی زبردست آپ کی پریزنٹیشن رہی۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، ڈیجیٹل کاپی رائٹ چیلنجز ان دی اے آئی انیبل لائبریریز۔ اب عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی 1962 جو ہمارا کاپی رائٹ لا جو ہے پاکستان میں، جو اس کو کیا گیا، تو بیسیکلی وہ ہمارا پرنٹڈ یا فزیکل جو آتھرشپ تھی، بک پرنٹڈ شکل میں جب آیا، جب کسی آتھر نے، کسی پبلشر نے جب وہ بک بنائی تو اس کو کاپی رائٹ دیا گیا، جس کو ہم آئی ایس بی این جو ہے نا نمبر ڈکلیئر کیا جاتا تھا۔ تو وقت کے حساب سے اس ٹائم پہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ٹیکنالوجی اس کے بعد ہمارے پاس آئے گی تو پھر کیا ہوگا آگے جا کے۔ تو اس کے بعد جو ہے ٹیکنالوجی انوالو ہو گئی، وہی بک جو 1962 میں جو ہے وہ پرنٹڈ کو جب آئی ایس بی نمبر دیا گیا تو اس کو جب پی ڈی ایف فارمیٹ میں چلا گیا تو تب بھی ہم لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی الیکٹرانک فارم میں بک ہمیں مل گئی، پی ڈی ایف فارم میں مل گئی، چلو اس کو لائسنس مل گیا، ٹھیک ہے، اس کی کاپی رائٹ لاسٹ میں انوالو ہو گیا۔ وقت کا تقاضا، ٹیکنالوجی بھی آ گئی، ہم نے اپنے جتنی لائبریریز کو وہ ایکسیس دے دیا۔ آپ ایچ ایس سی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے یا ہمارا جو ریسرچر ہے وہ بھی جو جائے گا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جب گئیں، چلو بھائی لائبریرین جو ہے وہ کسٹوڈین ہو گیا پی ڈی ایف بکس کا، الیکٹرانک کا، ڈیجیٹلائز کا، تو یہ تو چلتا رہا۔ اپنے ریسرچر کو، اپنے یوزر کو، اپنے قارئین کو اس کو سر آپ کا مائک میوٹ ہو گیا، کائنڈلی ان میوٹ کیجیے گا۔ اب آ رہی ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، جی سر آ رہی ہے آواز۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو آئن مسکا جو آیا یہ اے آئی، اس نے، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جو 6-7 عجوبے تھے نا، جو پوری دنیا کے ونڈرز جس کو کہتے ہیں نا، جب اس میں کمپیوٹر آ گیا وہ بھی ونڈر میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی آئی، لیکن جب اے آئی آیا نا تو یہ بھی ایک ونڈر ہو گیا ہمارے لیے۔ پوری دنیا اب اسی میں پریشان ہے، ایجوکیٹر، اساتذہ، ہمارے لائبریرینز، ہمارے جتنے بکس، یہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے، کیونکہ اب قاری جو ہے نا وہ لائبریری میں بیٹھ کے ریسرچ نہیں کرتا۔ کم آپ اکیڈمی میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا اب ان کے پاس اے آئی ٹولز آ گئے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی ریسرچ کی ہے کہ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر ہے نا، وہ ڈائبٹک کا الگ ہے، آرتھو کا الگ ہے، آئی کا الگ ہے، ہر چیز کا، اسی طریقے سے اے آئی نے بھی جو ہے نا اپنے جو جتنے چیٹ بوٹ اور جتنے یہ جیمنا ہے اور جتنے کینواس اور جتنے یہ بنا دیے، تقریباً 20,000 سے اوپر پوری دنیا میں اس کے جو چل رہے ہیں الگ الگ سے ایپ، آئیکن اور اس کے چیٹ بوٹس۔ آپ اپنے اسپیسیفک ٹائپ پہ چلے جائیں، وہ آپ کو ساری معلومات دے گا۔ اب آتے ہیں اپنے اسی پہ، یہ جو میرا اے آئی کا جو اب جو ہے کیا کرنا ہے۔ اب جو اے آئی کا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس نے جو اپنی ڈیٹا اٹھائی وہ جنریٹڈ ڈیٹا ہے، تقریباً 75 درست ہے، 25 درست نہیں ہے۔ اب یہ جو اپنی ڈیٹا اٹھا رہا ہے وہ جرنلز اٹھا رہا ہے، ریسرچ اٹھا رہا ہے، پی ڈی ایف بکس اٹھا رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے، آپ ریسرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، جرنلز بنا رہے ہیں۔ اب تو آپ کو ریسرچ کرنے کی بیسیکلی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اے آئی بٹھا کے آپ کو دے گا۔ جتنے بھی ہمارے جو ریسرچر ہیں، ہم لوگ بذات خود ہیں، ہم اے آئی کو جو ہے وہاں سے ہم چیزیں اٹھا کے اپنے قارئین کو بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پہ آتا ہے، یہاں پہ جو آج میرا ٹاپک ہے، اس کو کہتے ہیں انفارمیمنٹ، خلاف ورزی۔
یہ ہے آج کا ٹاپک ایز اے لائبریرین کے لیے کہ یہ اے آئی کسی بھی مواد کو جنریٹ کرتی ہے. اب اس کی ملکیت کا جو خلاف ورزی ہے، جن کو انفارمنٹ کہتے ہیں، اونرشپ کو، وہ اس کا استعمال جو ڈیٹا ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے، جس میں بکس ہیں، آرٹیکلس ہیں، کنٹینٹس ہیں، ریسرچ ہیں. اس میں قانونی طور پر کوئی کنٹینٹ نہیں ہوتا، قانونی طور پہ نہیں ہے. اس کے پاس کوئی اونرشپ بھی نہیں ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اے آئی خود سے ہی خلاصہ اور نئی معلومات کو کریٹ کرتا ہے، جس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی جو ایکچوئل جو ہے ڈیٹا کس کی ملکیت ہے، کمپنی کی ہے یا صارف کی ہے. اسی طرح جرنلز، ڈیجیٹل ریسپوزیٹریز، اس کو اے آئی میں کاپی رائٹ لا کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا آتھر یا پبلشر کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. سارا مسئلہ آپ اس پہ آتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں میری پریزنٹیشن کے کچھ اس میں جو چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں. جو چیلنجز ہیں، یہ جو ایجنٹ ہے، انٹروڈکشن ٹو دا اے آئی ان لائبریریز، ٹھیک ہے، ٹرانسفر لائبریری سروسز، ایمرجنگ کاپی رائٹ چیلنجز کو کس طریقے سے کیا، ڈیٹا یوزیج جو ہے، ٹرننگ اے کاپی رائٹ میٹر مٹیریلز لیگل ہے یا ایتھیکل ہے، کنسرن ہے. رول آف لائبریریز کا کیا ہے، ایتھیکل جو ہے وہ اپنے قارئین کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. اونرشپ ایشوز ہیں، کاپی رائٹ انفرمنٹ، میں نے کہا نا کہ خلاف ورزی، کاپی رائٹ کی خلاف ورزی، اور گلوبل اسٹیٹکس اور فیکٹس جو ہیں وہ اس کے کیا ہیں، ایڈاپشن کاپی رائٹ لیجسلیشنز جو ہیں اس کی کیا ہیں. سیکنڈ سلائیڈ لگا دیں جی. اے آئی ٹرانسفارمر ڈیجیٹل لائبریریز، ٹھیک ہے جی. اب یہ آرٹیفیشل ڈیجیٹل لائبریریز کی کیٹلاگنگ، اس کی جو کلاسیفیکیشن کی معلومات کی تلاش، اے آئی کی ذہانت، تاہم کاپی رائٹ کے حوالے سے ملکیت، ڈیٹا کے استعمال و خلاف ورزی کے مسائل بھی پیدا کر رہے ہیں. اے آئی نظام اب لاکھوں دستاویز پر کروڑوں پیٹرن کی نشاندہی کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اے آئی کے ذاتی معلومات میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. لائبریری جو چیلنجز ہیں، اب یہ چیلنجز جو ہے وہ 3 ہیں لائبریری کے لیے: اونرشپ، ڈیٹا یوزیج، انفارمیشن. ٹھیک ہے، اس کی اونرشپ کیا ہے، ڈیٹا یوز کیا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کیا ہے. آگے کریں جی، آگے. اے آئی ایڈاپشن ان لائبریریز ورلڈ وائڈ. اب اس میں جو ہے ایک میرا ریسرچ جو ہے اس میں ہے کلائیوٹیا پلس آف دی لائبریری 2005 کی جو رپورٹ ہے، 2000 لائبریریز اکراس دی 109 جو ہے کنٹریز ہیں، اس میں یہ اس کی ڈیٹا ہے. اے آئی امپلیمنٹیشن پروگریس جو اس کی آئی ہے، ریجنل ایشیا میں 40% ہے، یورپ میں 37 ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ 16% ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ڈیٹا آ گئی ہے. امپلورنگ آف 67 ہے، ایکٹیو جو ہے 33 ہے، 35 جو اس کی ہے اسٹیج جو ہے ایولیوشن اسٹیج جو ہے یہ آئی ہے. اس کی کتنا جو ہے اس کی بائسز جو ہے، ہم جو اس کی انفارمیشن کی جو ہے خلاف ورزیاں جو ہے وہ اے آئی لے رہا ہے. ٹریڈیشنل کاپی رائٹ کا میں نے بتایا، اور اے آئی کی کاپی رائٹ کی ون آف دا بگیسٹ چیلنجز ڈیٹرمائن دی اونرشپ اے آئی جنریٹڈ کنٹینٹ جو ہوتا ہے. اچھا، اس میں اب ایک اسٹڈی آئی ہے،
ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھو لیگل پروسیجر جو کے مطابق یو کے سپریم کورٹ میں 2025 اس میں باقاعدہ کلیئر انہوں نے کیا ہے کہ ناٹ بی جو اس میں یہ آئی ہے. اور دوسرا پھر یو ایس کاپی رائٹ جو ہے وہ بھی اس میں آیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے تنبیہ کی گئی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے ایتھیکل جو ہے اور جو انفارمیٹنگ جو ہے خلاف ورزی جو آپ لوگ کر رہے ہو اس کے لیے جو ہے یہ کاپی رائٹ ڈرائیو جو ہے نا یہ باقاعدہ کیا گیا ہے. اے آئی سے تیار کردہ مواد کی ملکیت کا تعین روایتی کاپی رائٹ کی قوانین کا انسان کو اے آئی سے سب سے بڑا مسئلہ ہے. بغیر براہ راست انسانی تخلیقوں کے مواد تیار کرتا ہے. اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے آئی مصنف تسلیم کرتے ہیں جبکہ صارف اور ڈیولپر یا کسی کے پاس یہ ہے ہی نہیں. اس کے حقوق کی پاسداری کون کرے گا؟ یہ ہے آج کا. جی آگے کریں جی سر. یہ جو میں ریڈ کرتا جاتا ہوں تو یہ تھوڑا سا دیکھ ٹریننگ آف کاپی رائٹ مٹیریلز کے لیے کہتا ہوں. اب اس میں ٹریننگ ڈیٹا پرابلم جو ہے وہ بڑا کردار ادا کر رہا ہے. بکس اس میں جو ٹائپس آف کاپی رائٹ کنٹینٹ یوز ہوتا ہے بکس اینڈ مونوگرافس ڈیجیٹل ارکائیو جو آج کل یہ اے آئی جو اٹھا رہا ہے وہ سارا انٹرنیٹ کا مواد جو ہے نا وہ خود اٹھا رہا ہے اور خود ہی جنریٹ کر رہا ہے. امیجز جس میں ہو گئے آرٹ ورک ہو گیا ایکیڈمک جرنلز ہو گئے نیوز آرٹیکلز ہو گئے میوزک اور آڈیو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ خود ہی جنریٹ کرتا ہے بغیر مصنف کے بغیر قاری کے بغیر ڈیولپر کے بغیر کسی قانونی تشکیل کے وہ یہ کر رہا ہے. اے آئی جو نظام ہے نا وہ بڑی مقدار سے ڈیٹا کو ترتیب جو ہے اچھی طریقے سے دیتا ہے. اس میں اکثر طور پہ جو ہے نا کاپی رائٹ شدہ مواد بھی موجود ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے جو کاپی رائٹ مواد کو بھی جو ہے نا یہ جنریٹ کرتا ہے بغیر کسی انفارمیشن خلاف ورزی کے. اس کا کوئی قانون کے میرے پاس کوئی قانون نہیں ہے. میری مرضی ہے جو میں دینا چاہوں جو مجھ سے جو ہے میرا جو پرومپٹ مانگتا ہے میں اسے دوں گا بغیر کسی اس پہ. اب آتے ہیں کہیں تھوڑا سا آگے کر دیں. میجر اے آئی کاپی رائٹ لا سوٹس جو ہوتے ہیں نا اوپر کر دیں آسم صاحب. ٹھیک ہے سر. یہ آگے کرتے ہیں میجر اے آئی کاپی رائٹ لا سوٹس جو ہیں. ہاں یہ یہاں پہ اس میں سر میجر اے آئی کاپی رائٹ لاز جو ہیں یس سر یہ آ گیا. ٹھیک ہے. اب میجر کاپی رائٹ لاز جو ہے لا سوٹس جو ہیں یہ بھی جو ہے نیو یارک ٹائم ورسز مائکروسافٹ اوپن آئی ان میں کیا گیا ہے جس پہ پلینٹی ڈالی گئی ہے باقاعدہ. یہ دیکھیں یہ میں نے کہاں کہاں سے نکال کے آپ کو دے دیا کہ ان اے آئی کے خلاف جو ہے یہ چلے گئے. اس کے بعد سیکنڈ ہے گیٹی امیجز ورسز اسپیلڈی اے آئی جو ہے اس کے خلاف بھی جو ہے سوٹ داخل کیا گیا اور وہ بھی جو ہے باقاعدہ اس پہ پلینٹی ڈالی گئی اے آئی کے اس پہ اور وہ کیا گیا. اس کے بعد ایک آخری والا آیا آتھرس گائیڈ ورسز اوپن آئی. اس کے خلاف بھی جو ہے
जॉर्ज आर मार्क्स ने जो है कॉपीराइट के ओपन आई के खिलाफ जो है इलीगली जो उसने उसकी सारी जो है मटेरियल उठा के जनरेट करके और जो दिया गया उसके खिलाफ भी थी। अब आते हैं मेन, सर आगे स्लाइड कर दें जी। रोल जो है अब, जो जैसे डॉक्टर मिर्जा साहब ने कहा ना, रोल ऑफ लाइब्रेरीज का जो है क्या एथिकल माने कानूनी तौर पे ईआई को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना। अब देखें, लाइब्रेरीज इज द रिस्पॉन्सिबल। लाइब्रेरीज को पता है, लाइब्रेरियन को पता है कि एआई जो जनरेट करता है वो बगैर नाशिर के, बगैर डेवलपर के, बगैर आथर के, तो अब जैसे मिर्जा साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ही इज द कस्टोडियन ऑफ द ऑल मटीरियल, जिसमें आपकी प्रिंट, फिजिकल, नॉन फिजिकल और पीडीएफ्स, या हम कहेंगे एआई मटेरियल का भी वो कस्टोडियन है तो नहीं एआई का, लेकिन उसको पता होना चाहिए। इसमें ट्रेंड होना है, हमें लाइब्रेरियंस को ट्रेंड होना है जी। ये आज की जो कॉपीराइट है, यही हमारा जो मेन है कि वो चोज करे अपने रिसर्चर को एथिकल जो है, या जो कॉपीराइट के मुताबिक है, जर्नल है, अगर वो सही नमूने से जर्नल है तो उसकी रसाई अपने यूजर तक पहुंचाए। ये उसका मेन काम क्या करता है। लाइब्रेरियन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या आ गई है, फॉलो द कॉपीराइट लॉज। उसको पता होना चाहिए कि कौन से कॉपीराइट लॉज हैं हमारे पास, जो मैं अपने यूजर को दूं, उसको कोई ऐसा मटेरियल नहीं दूं, और वो मटेरियल दूं जो यूज ऑफ द लाइसेंस डेटा है। लाइसेंस डेटा में इट इज ए मेंशन द ट्रेडमार्क, वो दें आपको। और जो डेवलप है एआई की जो पॉलिसीज हैं, उसका थोड़ा देखें कि ये कहां से आ रहा है। इसकी डेटा जो है एआई की जनरेट किया है, अगर ये लीगलाइज है या क्या है, तो उसको अच्छी तरीके से परखे, रिसर्च करे, या उसको देखे और फिर अपने कार्य तक पहुंचाए। ये जो है, और अपने यूजर का, अपने पैटर्न को एजुकेट भी करना है उसको, जिसमें क्या कर सकता है लाइब्रेरियन, एआई लिटरेसी इंपैक्ट भी जो है वो बताता जाए इनको कि भाई ये ज्यादा 22 पे मुब्तला है, ये जो हमें डेटा दे रहा है ये ज्यादातर 22 है, इसको 100% आप एक्सेप्ट नहीं करें, अपनी रिसर्च को थोड़ा देखें। और खासतौर पे मैं अपने उन कारीन को, स्टूडेंट्स को कहता हूं कि एआई को यूज करें, ये आपकी गाइडलाइन हेल्पफुल देगा आपको, लेकिन एक्चुअल आपकी जो फिजिकल जो बुक है, फिजिकल जर्नल है, या जहां से आप सोर्स उठाते हैं, उससे भी जरूर देखें कि आया ये सही है या नहीं है। जिस तरीके से हमारे कुरान शरीफ की अहादीस हैं, लीगलाइज अहादीस कौन सी हैं, वो आपको समझना चाहिए कि वहां से ये उठाया गया या नहीं उठाया गया। अक्सर तौर पे एआई मजहबी बुनियाद पे 22 जो है झूठ पे मबनी जो है ना अहादीस पेश करता है। अक्सर एआई टूल्स जो है रिसर्चर को 22 की डेटा देता है, अपना रिसर्चर जो है जनरेट करता है, जिसका